السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين۔ یہ جو آیات ابھی تلاوت کی گئی سب میں ان اہم امور کا تذکرہ ہے جن کو آپ جہاد کی تیاری کا کام کہہ سکتے ہیں، کہ جہاد سے پہلے جو صفات اپنے اندر پیدا کرنا مقصود ہے۔ ایک بندے مومن جو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اس زمین پر قائم کرنے کے لیے اٹھا ہے، اسے سب سے پہلے اپنے اس جسم پر، اپنے اس نفس پر اللہ کی حکمرانی کو کس طرح قائم کرنا ہے۔ تو وہ اہم امور اور وہ اہم باتیں، ضابطے وہ اس میں بیان کر دیے گئے، اور وہی مجاہد جو ان صفات سے آراستہ ہو وہی پھر اللہ کے راستے میں جہاد جو ہے، جہاد اٹ موسٹ ایفرٹ، انتہائی کوشش صرف اللہ رب العزت کی حاکمیت کے قیام کے لیے کر سکتے۔ یہ اب جب وہ ان صفات سے متصف ہو جاتا ہے تو پھر یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اب وہ کسی اور مقصد کے لیے اس کی جنگ نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ رب العزت کی حاکمیت کے قیام کے لیے۔ اب اس کی نظر جو ہے وہ دنیا کے مال و متاع کی جانب نہیں ہے، لوگوں کے رویوں کی جانب نہیں ہے، لوگوں کی باتوں کی جانب نہیں ہے، اپنے نفس کے تقاضوں کی جانب نہیں ہے، اپنی خواہشات کی جانب نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ رب العزت کی حکمرانی کے قیام کا جذبہ ہے جس نے اسے کھڑا کیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ ہم دیکھتے ہیں، اور پھر یہ خاص طور پہ اس لیے بھی اہم ہے کہ اس کے بعد تبصرہ ہے ان حالات کا جو غزوہ احد میں پیش آئے، اور اس کی وجہ سے دلوں میں کچھ افسردگی اور بددلی سی جو پیدا ہو رہی تھی، تو اس کا بھی مداوع ہو جاتا ہے جب یہ آیات پہلے پڑھ لی جائیں کہ پہلے یہ صفات جو ہیں وہ پیدا کرنا مقصود ہے، اور یعنی اصل مقصود تو یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو دلوں میں ابھی نفس میں کچھ تھوڑی بہت کمی کوتاہی ہے، اس کو بھی تاکہ دور کر لیا جائے، اور لوگ یہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر کہا کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد جو ہے وہ جہاد اکبر ہے، تو اس کی طرف تو ہر وقت متوجہ رہنا ہی ہے۔ میدان جنگ کی لڑائیاں تو وقتی ہوتی ہیں، وہیں ختم ہو گئی، اس میں جو بھی نتیجہ پیدا ہوا، لیکن یہ والی لڑائی جو ہے اپنے نفس کے خلاف یہ سارا وقت جاری رہتی ہے، اور یہ سب سے بہت ہی اہم۔ اس لحاظ سے اب ہم اگر ان آیات کو دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے جو چیز جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ مال کی محبت۔ تو اور مال کی محبت کی وجہ سے بندہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے کتراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اسی چیز کو خطاب فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے،
لا تأکلوا الربا، تم سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفا، گھٹتا بڑھتا چڑھتا سود، اضعافا مضاعفا، جو پہلے تم نے زیادہ کیا پھر اور زیادہ کر لیا، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کا تقوی کرو شاید کہ تم فلاح حاصل کر لو یا امید ہے کہ فلاح پاؤ۔ تو یہ ہے دراصل انفاق فی سبیل اللہ جو ہے یہ سب سے اہم ہے۔ مال خرچ کرنا جو ہے وہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا، اور جبکہ نظر آ رہا ہو کہ دنیا میں بظاہر اس کے بدلے میں مجھے کچھ مل نہیں رہا، بندہ مال وہاں خرچ کرتا ہے جب اس کے بدلے میں کچھ ملنے کی توقع ہو، چاہے اس کے بدلے میں کوئی چیز ملے اور چاہے لذت ہی ملے۔ لیکن جہاد کے راستے میں خرچ کرنا، جہاد کے لیے خرچ کرنا، اللہ کے لیے خرچ کرنا، جس کی بار بار ترغیب دی گئی ہے، اس سے بظاہر دنیا میں کچھ ملتا نظر نہیں آتا، لذت بھی نہیں مل رہی، کوئی مزہ تو نہیں آ رہا۔ ہاں عام افراد کو، یعنی اللہ یہ کہ جس کو صدقات کی لذت جو اس سے آشنا ہو جائے وہ تو اس سے لذت محسوس کرے گا، لیکن بہرحال مال کی محبت جو ہے وہ انسان کی بہت ہی دلوں میں جو ہے اتری ہوئی ہے۔ تو اضعاف مضاعفہ کی قید کا جو مقصد ہے، ربا جو ہے اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو جو ہے وہ تو سورہ بقرہ میں ہو چکی ہے۔ یہاں اضعاف مضاعفہ کی جو قید ہے اس سے مقصود یہ نہیں ہے کہ اسلام میں ممنوع صرف سود در سود ہے یا سود مرکب ہے، جس کو کہتے ہیں کہ جو وقت کے ساتھ جس کی شرح جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، بلکہ یہ قید سورہ بقرہ میں بھی جیسے کہا گیا تھا، کئی مقامات پر اس طرح کیا گیا ہے کہ اس طرح جب کوئی خاص چیز ساتھ لگا دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی نفرت انگیز، پسندیدہ نہیں، یعنی یہ خاص طور پہ جس انداز میں یہاں پر کہا گیا ہے نا ربا اضعاف مضاعف، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دفعہ اگر سود کی شرح مقرر کر دی وہ تو جائز ہے، لیکن اگر اس کو بڑھایا تو وہ جائز نہیں ہے، بلکہ سرے سے ناجائز ہے، اور اس کی انتہائی سنگینی کا اظہار تو سورہ بقرہ میں کیا ہی جا چکا ہے۔ یہاں اصل جو مضمون بیان ہو رہا ہے وہ جہاد کے سلسلے کا انفاق ہے، اور اس کی تمہید کے طور پر یہ سود خواری کی ممانعت کا ذکر ہوا ہے، اس لیے کہ یہ انفاق کا ضد ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر یہاں جس نوعیت سے ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اہل ایمان کو اس راہ میں مسابقت، یعنی ایک دوسرے کے مقابل بڑھنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دعوت ہے، یعنی جب آگے جو ہے نا سارعو سرعت دکھاؤ، سابقو کہیں سابقو ہے کہیں سارعو ہے، سرعت دکھاؤ، آگے بڑھنے کی کوشش کرو، مسابقت کرو اپنے رب کی رحمت کی طرف، مغفرت کی طرف۔ تو مسابقت کا ایک میدان جو ہے وہ انفاق ہے، تو اس میں سب سے پہلے تو مال ہی کو اس لیے لیا گیا کہ عام طور پر لوگ جو ہیں مال کے معاملے میں ہی مسابقت کی کوشش کرتے ہیں، تو ہر وقت کوشش یہی ہے کہ کوئی ایسا کام کر لیا جائے، کوئی ایسا بزنس، کوئی ایسی ملازمت جہاں پہلے سے بڑھ کر جو ہے نا مجھے فائدہ نظر آتا ہو، مال حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ گویا کہ توجہ یہ دلا رہے ہیں کہ یہ کوئی پسندیدہ معاملہ نہیں ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے بندہ اتنی کوشش کرے، تو جس جنت کے حصول کے لیے تم نے بازیاں لگانی ہیں، وہ آگے فرما رہے ہیں کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض، تو جنت کے لیے کوششیں کرنا، اس کے لیے مطلب یہ چیز جو ہے نا وہ اتنی کام نہیں آئے گی، اس کی وہ بہت وسیع جنت ہے، اور اس کے حصول کے لیے اتنی ہی کوشش بھی کرنا ہوگی۔ تو اس لحاظ سے ہی یعنی سود کے ذریعے اگر بہت بھی کچھ کر لو گے
تو ایک کا 10 یا 20 یا 100 یا 1000 بنا لو گے اور اس کا نفع بہرحال اسی زندگی تک محدود رہے گا، جبکہ آخرت میں یہ سارا مال جو آج اس باطل طریقے سے کمایا جاتا ہے، یہ تو پھر انسان کو جلانے کے لیے ایندھن نہیں بن جائے گا۔ اس کے برعکس اگر اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے حقدار بن جاتا ہے بندہ، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی وسیع جنت کا وارث بن جاتا ہے جس کی وسعت کے آگے تمام آسمانوں اور پوری زمین کی وسعت بہت معمولی رہ جاتی ہے، اس سے کہیں زیادہ۔ یہ باقی ابھی ہم آگے اس آیت کو پڑھتے ہیں پھر مزید دیکھتے ہیں۔ تو پھر یعنی معمولی ایک محدود نفع کی خاطر ایک ابدی نفع کو نظر انداز کرنا، یہ کوئی عقل کی بات نہیں۔ اس لیے جو اہم ترین بات ہے نا وہ یہی کہ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ پہلے کل بھی ہم نے دیکھا کہ تقوی کی ترغیب اور اس کے بعد ہی باقی ساری بات، اور پھر بلکہ ملائکہ کی نصرت کی خوشخبری اور ساتھ شرط یہ کہ تصبروا وتتقوا، تقوی گویا کہ لازم ہو گیا نا۔ اور تقوی سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، محبت، اللہ تعالیٰ کے احکام کا علم اور ان پر عمل، اور بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ اس پر لگ جانا جو ہے، اور ہر لمحہ اسی کی فکر رکھنا، یہ ہے اصل تقوی۔ تو واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یعنی مال کی محبت سے اپنے دلوں کو بچانا، گویا کہ یہ سب سے پہلی شرط ہوگی تقوی کی بھی۔ اور جہاد میں شرکت اور شمولیت، کامیابیاں اور اللہ تعالیٰ کی فتح نصرت حاصل ہونے کے لیے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کا تقوی کرو، یعنی مال کے پیچھے نہ پڑو، اس مال کی محبت یہ دلوں میں نہ آنے دینا، اللہ کا تقوی رکھنا، شاید کہ تم فلاح پاؤ، یہ امید ہے فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہاں پہ جو لعلکم تفلحون، یہ دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی کامیابی۔ اب یہاں پر مجھے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خط یاد آ رہا ہے جو انہوں نے حضرت عمر بن العاص کو لکھا، اور ان کا بھی یہ معاملہ تھا۔ کل ہم نے یرموک کی بات کی تھی اور آج ہم سکندریہ کی بات کریں کہ وہاں پہ محاصرہ کیا اور وہ طویل ہو گیا محاصرہ، تو میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ وہ کچھ مزید حکومت بھیجیں۔ اس کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی یہی لکھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دلوں میں اللہ کی حاکمیت کی قیام کے جذبے کے مقابلے میں اموال مصر کی محبت نے جگہ لے، اموال مصر کی محبت، اموال مصر کے حصول کا جذبہ اگر یہ دلوں میں آ گیا ہے تو پھر تو اللہ کی نصرت واقعی میں ملے گی۔ اللہ کی نصرت صرف اسی وقت ملتی ہے جب دل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہوں، جب دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے آمادہ ہوں، اپنے نفس کو بھی اس کے تابع کرنے اور اپنے ماحول کو بھی اس کو تابع کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی خط لکھا اور کہا کہ اپنے دلوں کو اس محبت سے بچاؤ اور توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، مدد اللہ ہی کی طرف سے آئے گی۔ کہتے ہیں کہ یہ خط پہنچتے ہی سب لوگ زارو قطار ہوئے اور انہوں نے کثرت سے توبہ اور استغفار کی، اور پھر جو حملہ کیا تو وہ فیصلہ جو 6 مہینے سے نہیں ہو پا رہا تھا چند گھنٹوں میں، 6 گھنٹوں میں ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، گویا کہ سب سے پہلی صفت جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے وہ اس مال کی محبت سے اپنے آپ کو نجات دینا۔ یہی اسی چیز کو ابھی آگے بھی یہاں پہ ساری الی مغفرہ ہے، اور جو سورہ حدید ہے
اس میں بھی اس چیز کو اور زیادہ وضاحت سے بیان کیا. اس میں فرمایا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا. لہو لعب، لہو غفلت میں ڈالنے والی، لعب لا یعنی کوئی اس کا مقصد نہیں. دنیا کی زندگی یعنی اس کا کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. لعب کہتے ہیں کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی یہاں پہ اگر مال حاصل کرتے ہو، یہاں پہ کوئی عہدے مل جاتے ہیں تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. تو یہ ہے کہ آپ کو آگے کی دائمی فتوحات نصیب ہوں. تو یہاں پر لہو و لعب جو ہے کھیل تماشا، اور اس کا جو اظہار ہوتا ہے وزینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، تو سارے اس کھیل تماشے کی جو مقصود ہے، جو دور ہے، وہ ان چند چیزوں میں. زینت، اپنی ذات کی زینت، اپنے گھر کی زینت، اپنے ماحول کی زینت، اپنی محفلوں کی زینت، سجاوٹیں بناوٹیں. ہاں زینت و تفاخر بینکم، اور اپنے درمیان ایک دوسرے پر فخر جتا، ایک دوسرے کا مقابلہ. تو تفاخر یہ بھی بڑی ہم لوگوں کو عادت، میرے پاس یہ اور میرے پاس وہ، میرے بچے یہ اور میرے بچے وہ. یعنی جس چیز اموال والاولاد، ایک مال کے معاملے میں تفاخر، زینت، تفاخر، اور وہ تکاثر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوس. ہر چیز میں ہو سکتا ہے. ڈگریوں میں ہو سکتا ہے تکاثر، یہ مال میں ہو سکتا ہے، یہ اسباب میں ہو سکتا ہے، جو بھی مختلف اموال ہیں ان سب چیزوں میں یہ ہو سکتا ہے تکاثر. اور ہر بندے کا تکاثر مختلف نوعیت کا ہوگا. کوئی تکاثر جو ہے اپنے کپڑوں میں تکاثر کر رہا ہے، کوئی اپنے میک اپ میں تکاثر کر رہا ہے، کوئی اپنے جیولری میں کر رہا ہے، کوئی پراپرٹی میں کر رہا ہے، کوئی ڈگریوں میں، کوئی عہدوں میں. تکاثر جو ہے نا، اس نے بھی بس ایک دوڑ لگائی ہے انسانوں کے درمیان. اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کتنی باہم رنجشیں، بندہ غلط کام کرتا ہے اور وہی پھر اس کی خاطر باطل طریقے جو ہے وہ اختیار کرتے. تو باطل طریقے سے جو مال حاصل کرنے کی ممانعت ہے، اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی. بندہ جب زینت، تفاخر اور تکاثر میں پڑتا ہے تو باطل طریقے خود بخود اس کے ساتھ چلے آتے، کیونکہ سیدھے سبھاؤ تو ان چیزوں میں آگے بڑھنا انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید ممکن ہی، وہ ہر ذریعہ اختیار کرتا ہے. تو زینت، تفاخر اور تکاثر یہ تین ایسی بیماریاں ہیں کہ ان کی وجہ سے بے شمار دوسری بیماریاں جو ہیں وہ جنم لیتی چلی جاتی. صرف باطل طریقے ہی نہیں آتے، پھر ان باطل طریقوں کے اختیار کرنے کی وجہ سے ایک تو ظاہر اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوتی، برکت آتی ہی نہیں ان چیزوں میں. اور دوسری پھر بات یہ ہوتی ہے کہ دل ایک دوسرے سے پھٹتے ہیں، ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، دلوں میں ایک دوسرے سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے، رنجش پیدا ہوتی ہے، اور ایک بس بڑی بے سکون سے زندگی ہو سکتی ہے. وہ سکون اور وہ اطمینان وہ حاصل نہیں ہو پاتا. تو خیر وہ ایک اس کی بحث الگ ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ سورہ حدید میں ان چیزوں کی نشاندہی فرما رہے ہیں کہ یہاں پر صرف یہ کہا نا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، تو آپ یوں سمجھیے کہ سورہ حدید کی یہ آیت جو ہے یہ مزید اس کی تفصیل ہے، تفسیر ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا کے زینت، تفاخر اور تکاثر کی مثال یوں دے رہے ہیں کمثل غیث، اس کی مثال اس بارش کی سی ہے اعجب الکفار، جس نے یہاں پہ کفار کا ترجمہ بالعموم مفسرین نے کسانوں کو کیا. کفار جو ہے کسانوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو کھیتی اگاتے ہیں. تو کافر اس کسان کو بولا جاتا ہے کہ جو بیج کو کھیت میں ڈال دیتا ہے، اور ایک غفارہ کا مطلب چھپانا ہوتا ہے. تو بیج کو جب زمین میں بو دیا جاتا ہے، گویا وہ چھپ گیا اور اس کو چھپانے والا کافر ہو گیا. تو یہاں پر اس کو جس کی اگائی ہوئی نباتات
اعجبل کفارا نباتہ، تو بڑا زمانی لفظ ہے کفار کہ بہرحال ان ظاہری خوش نمائیوں سے خوش وہی لوگ ہوں گے جو اللہ کے احکام سے گریز اختیار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر تو کھیت کی مثال کہ جس کی اگائی ہوئی نباتات کسانوں کے دل موہ لیں، ثم یہی جو فتوا ہو، پھر وہ ثم یہی جو فتوا ہو، ثم یہی جو پھر وہ خوب پھلے پھولے، فتوا ہو مصفرن، پھر وہ دیکھیں کہ وہ پیلی پڑ، وہ خشک ہو، زرد پڑ، ثم یکون حطاما، اور پھر وہ گس بن کر رہ گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی، وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور اس کے بعد یعنی دنیا میں تو یہ ہوا کہ جس زینت تفاخر تکاثر کی پیچھے اس نے ساری زندگی بتا دی، گزار دی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا، اور اس کے بعد جب آخرت کی زندگی شروع ہوئی تو چونکہ ساری زندگی اس نے انہی کے حصول میں لگائی تھی، اب آگے اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، وہ خالی ہاتھ آگے گیا، تو اب اس کے لیے عذاب شدید، آگے دو ہی منزلیں ہیں، عذاب شدید ہے ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور دوسری چیز جو ہے وہ مغفرت اللہ کی طرف سے اور اس کی رضا، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکا ہے، دھوکے کی جگہ، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت عرضها کعرض السماء والارض، سبقت لے جاؤ، مسابقت کرو اپنے رب کی جانب سے مغفرت کے حصول کے لیے اور اس جنت کے لیے جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اعدت للذین آمنوا، جسے تیار کیا گیا ہے اہل ایمان کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، باللہ ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ ہے اللہ کا فضل، وہ جسے چاہے عطا فرمائے اور وہ بڑا ہی فضل کرنے والی ذات ہے۔ تو یہ ہے اس کی تفصیل کہ یہ یہاں پر تو اس کو سود سے تشبیہ دی گئی کہ انسان کی ساری زندگی دنیا میں بہتر سے بہتر حاصل کرنے میں لگ جاتی ہے، اسی تگ و دو میں رہتا ہے، تو اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے۔ اگلی پہلے بھی یہی کہا کہ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی کرو، لعلکم تفلحون، اور شاید امید ہے کہ پھر اللہ کے تقوی کی وجہ سے تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ واتقوا النار التي اعدت للکافرین، یہ وہی بات ہے جو سورہ حدید میں ابھی یوں فرمائی گئی کہ دنیا میں تو اس کی ساری تگ و دو جو ہے وہ ختم ہو گئی، بلکہ اس کا کچھ فائدہ نہ ہوا، اسے آگے گیا خالی ہاتھ، اور آگے وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ابھی بچ سکتے ہو تو بچو، جو کر سکتے ہو ابھی کرو اس آگ سے بچنے کے لیے، واتقوا النار التي، اپنے آپ کو بچاؤ اس آگ سے، التي اعدت للکافرین، جسے کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے، اعدت للکافرین، جو اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہیں، یہاں کافرین کو متقین کے ضد کے طور پہ آپ اسے لے لیجیے، تفلحون کی ضد کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں، یعنی فلاح کے برعکس جو معاملہ ہے وہ ہے ان لوگوں کا جو آج اپنے آپ کو اس آگ سے بچانے کی تگودو نہیں کر رہے۔ یہ وہی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال، میرا مال، مال تو بس وہی جو اس نے کھا پی لیا اور پہن اوڑھ لیا، اور باقی سب تو وارثوں کا مال ہے۔ اور ایک اور حدیث میں جو فرمایا گیا کہ بندہ مال سے کتنی محبت کرتا ہے، ساری تگ و دو اس کے حصول میں لگا دیتا ہے، اور حالانکہ وہ بس اس کے لیے اس وقت تک کام آتا ہے جب تک اس کا سانس چل رہا ہے، جو ہی سانس ختم ہوا تو اب اس کا مال اس کے کسی کام کا نہیں۔ اور اب اگر دوسرے جس کے لیے وہ بڑی محنت کرتا ہے تگ و دو، وہ اس کی اولاد ہے، جس کے تقاصر، جس پر وہ تفاخر اور تقاصر جس کے لیے کر رہا ہے، جس کی یہ سورہ حدید میں کہا گیا کہ فی الاموال والاولاد، تو اولاد کے لیے، تو اولاد بس زیادہ سے زیادہ کیا کرے گی، زیادہ سے زیادہ
وہ بھی جس کو نصیب ہو جائے، اب تو بہت سب کو وہ بھی نصیب نہیں، تو اس کی اولاد جو ہے بس اس کو قبر تک پہنچائے گی. تو اور اس کے بعد تو معاملہ بس اللہ کے ساتھ. اس کے بعد تو جو چیز کام آنی ہے وہ نہ مال ہے نہ اولاد ہے، بلکہ اس کا اپنا عمل ہے. تو وہی تقویٰ جو ہے یہ اسی عمل کا نام ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور یہی وہ عمل ہے جو آگ سے بھی بچا سکتے. واتقوا النار التي، آگ سے بچنے کے لیے بھی کوئی کوشش کرنا ہے اس کے لیے وہی تقویٰ مقصود ہے جس کا پہلے تذکرہ کیا جا چکا ہے. اور اس کے جو طریقہ ہے وہ اگلی آیت میں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور الرسول والرسول الف لام، یہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اشارہ. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر مہربانی کی جائے، تم پر رحم کیا جائے. اب یہ چیز جو ہے یہ بات قرآن میں جہاں اطیع اللہ کا ذکر ہے ساتھ ہی وہ اطیع الرسول کا ذکر ہے. گویا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں اتنی وضاحت سے کہتے ہیں کہ من یطع الرسول فقد اطاع، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے برابر ہی قرار دے دیا. اب حالانکہ اللہ تعالیٰ خود یہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہ سب اللہ ہی کے حکم کے مطابق ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو کچھ وہ بولتے ہیں وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، سب اللہ تعالیٰ کا الہام کرتا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بیان ہی اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت، اس سے الگ کوئی چیز نہیں. تو لیکن پھر اللہ تعالیٰ صرف اطیع اللہ کہہ دیتے تب بھی کافی تھا کہ اس میں خود بخود اللہ کے رسول کی اطاعت کا معاملہ آ جاتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ قرآن میں جہاں بھی کہا گیا اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہیں تو دونوں کے لیے الگ الگ اطیع کا لفظ بولا، اور یہاں پر اطیع اللہ والرسول، تو یہاں پر والرسول الف لام کہہ کے خاص طور پہ یہ کہہ دیا گیا کہ اس خاص رسول کی اطاعت جو ہے وہ مطلوب ہے. تو یہ ایسا اس لیے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو کوئی شخص جو ہے وہ کم نہ سمجھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایک دفعہ کہا، یعنی دیکھیں نا یہ اس وقت تو کوئی ایسا بندہ نہیں تھا کہ جو ایمان لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اپنے لیے لازم نہ سمجھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حال تو یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں کو پہچانتے تھے اور اس کے مطابق چلتے. یہاں اللہ تعالیٰ خاص طور پہ کہہ رہے ہیں کہ لعلکم ترحمون، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے گویا کہ یہ لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے. تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ میں تم سے کسی کو ایسا پاؤں. یہ بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں تم میں سے کسی کو ایسا پاؤں کہ وہ اپنی مسند پر تکیہ لگائے ہوئے بے فکری سے بیٹھے ہو اور میرے امر و نہی کے متعلق یہ کہہ دے کہ ہم اس کو نہیں جانتے، ہمارے لیے تو کتاب اللہ کافی ہے. فَيَقُولُ لَا أَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتبعنا، ہم تو صرف اسی کا اتباع. یعنی کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہم اس حدیث کو نہیں جانتے، ہمارے لیے تو کتاب اللہ کافی ہے، جو کچھ اس میں پاتے ہیں اس کا اتباع کر لیتے ہیں. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ جو بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے اور مختلف عنوانات سے احکام کو ماننے کی ہدایات ہیں، اس لیے کہ یعنی جو آج
جو یہ ایک چل پڑی ہے کہ جی ہمارے لیے قرآن کافی ہے اور ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ اس وقت ہی اس کی ایک لحاظ سے گویا کہ اس کو چیک کیا گیا، اس کو روکا گیا اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اسی کا یہاں پہ حکم بھی دیا جا رہا ہے۔ حدیث کی ضرورت مطلب اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور ان کی سنتوں کو نہ سمجھا جائے، ان کو نہ دیکھا جائے، خود قرآن کو سمجھنا بھی ممکن نہیں ہوتا، یعنی آپ پوری طرح نہیں سمجھ سکتے کہ کوئی کام جو ہے کیسے کرنا۔ تو جیسے مثال کے طور پہ ہم تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور ان کی سنت کو نہ دیکھیں۔ ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے جب تک کہ اس کی تفصیلات ہمیں حدیث سے معلوم نہ ہو۔ اس لحاظ سے یعنی میرا خیال ہے اس معاملے میں گفتگو اکثر ہوتی رہتی ہے، اور ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت جو ہے وہ کتنی اہم ہے۔ تو ہمارے لیے ہر دور کے لیے یہ حکم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر اللہ کی مہربانی ہو۔ تو یہ اللہ کی رحمت، دیکھیں جہاد میں تو خاص طور پہ اس کے بغیر ہم کوئی کام کر ہی نہیں سکتے، کوئی کامیابی حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اب مال کی محبت کو دلوں سے نکالنے کے بعد دوسری چیز یعنی تقویٰ کا جو منشا ہے اس کی طرف جو توجہ دلائی جا رہی ہے وہ اطاعت ہے، پوری اطاعت، سمعنا و اطعنا ولا جذبہ، سنی میں نے بات سنی اور اطاعت کری، سمعنا و اطعنا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ تو یہ گویا کہ دوسری لازمی شرط ہو گئی۔ اب اس کے بعد فرما رہے ہیں وَسَارِعُوا، اور سرعت دکھاؤ، سرعت دکھاؤ، جلدی کرو، اِلیٰ مغفرۃ، اس مغفرت کی طرف، من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، وجنت، اور اس جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اعدت، جو تیار کی گئی ہے، للمتقین، متقیوں کے لیے۔ اور اس کے بعد اہل تقوی کی خاص صفات کا بھی ذکر ہے۔ اب تھوڑا سا یہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر، یہ بہرحال ایک جنت کی وسعت کی ایک مثال ہی ہے، ایک دھندلا سا تصور ہی ذہنوں میں آتا ہے کہ جنت جو ہے وہ کتنی وسیع جگہ ہے۔ اصل حقیقت کہ اس کی وسعت کیا ہے، کتنی ہے، کیسی ہے، یہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو لیکن یہاں جو ترغیب دی جا رہی ہے وہ یہ کہ اس وسعت کے باوجود انسان اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں انفاق کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ذریعے اس جنت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہاں پر جتنا بھی کوئی خرچ کرے گا، ساری زندگی کی کمائی بھی وہ لگا دے، تو اس کے بدلے میں مطلب وہ جنت خریدنے کے لیے وہ رقم بظاہر تو کافی نہیں ہے۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ اس کو اضعاف و مضاعفہ کریں، وہ چیز جو اللہ کے راستے میں دی گئی اس کو بہت زیادہ بڑھایا جائے گا۔ اور اس انفاق کی اللہ تعالیٰ نے مثالیں بہت دی ہیں قرآن، کہیں کہا کہ 10 گنا کیا جاتا ہے فوری طور پر، کہیں کہا کہ وہ تو ایسا بیج ہے جو زمین میں ڈالا گیا اور اس سے 7 سٹے نکلے، 7 سنبل، اور فی کل سنبلۃ، اور پھر ہر سنبل میں، ہر سٹے میں 100 حبہ، 100 دانے، یعنی 700 گنا۔ اور کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال یوں دی کہ اللہ کے راستے میں دی گئی ایک کھجور بڑھ کر پہاڑ برابر ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ اللہ ہی دیتا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اضعاف مضاعفہ کیسا ہوگا جو اتنی وسیع و عریض جنت کے حصول کا میں کام آ جائے گا اور اس کا سبب بن جائے گا، اور ہمارے لیے اس کا حصول جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ یہاں پہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جو چیز حاصل کرنی ہے، جس چیز کو
حاصل کرنا مقصود ہے وہ مغفرت ہے، کہ مغفرت جو ہے وہ ہمیں مل جائے۔ تو مغفرت میں مغفرت جو ہے وہ ہر لمحہ اس کی بہرحال کوشش تو ہونی چاہیے کہ یہ مغفرت جو ہے وہ نصیب ہو جائے، لیکن یہ مغفرت جو ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہی ہے، وہ یعنی کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ہمارا استحقاق ہے۔ یہاں پہ مغفرت کو جنت سے مقدم کیا، اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جنت حاصل کر لینا مغفرت الہی کے بغیر ناممکن ہے، کیونکہ انسان ساری زندگی بھی نیکیاں کرتا رہے اور ساری زندگی بھی نافرمانیوں سے بچتا رہے، تب بھی اس کے سارے اعمال جنت کی قیمت نہیں ہو سکتے۔ جنت میں لے جانے والی صرف ایک چیز ہے اور وہ مغفرت باری تعالیٰ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ارشاد ہے کہ سددوا وقاربوا وابشروا فإنه لن يدخل أحد الجنة عمله قالوا ولا أنت رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته۔ راستی اور حق کو اختیار کرو، درمیانہ راستہ اختیار کرو اور اللہ کے فضل کی بشارت حاصل کرو، کسی شخص کا عمل اس کو جنت میں نہیں پہنچائے گا۔ لوگوں نے کہا آپ کا بھی یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا میرا عمل بھی مجھے جنت میں نہیں، قال ولا انا، میرا بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ تو یعنی اچھا جو انسان کے بس میں ہے نا وہ یہ کہ اگر کوئی فطری طبعی کوتاہی ہو جس کا دور کرنا اس کے بس سے باہر ہو، تو اس کو چاہیے کہ بس اپنا جو ہے نا کام کرتا چلا جائے، اور جو اسے کوتاہی ہو رہی ہے اس پر جتنی مغفرت کر سکتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے عفو درگزر کا طالب بھی رہے۔ تو یہ ہر لمحے پہ کرنے کا کام، ہر لمحے اپنے عمل پر نظر رکھنے کی بات ہے، اپنے دل میں، یعنی اس کے اختیار میں تو یہ دیکھیں ایک فطری ہی ہوتی ہے نا۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ بہت زیادہ علم حاصل کر لیتا ہے، بڑا عالم بن جاتا ہے، بڑی تقریریں کر لیتا ہے، اب ایک دوسرا بندہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت نہیں دی۔ اب یہ تو صلاحیتیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو فرق دی ہے نا، ایک میدان جنگ میں بڑا مار کے مارتا ہے، ایک دوسرا جو ہے وہ نہیں کر سکتا، وہ شعر و شاعری بڑی اچھی کر لیتا ہے، نظمیں بڑی اچھی لکھتا ہے، تقریریں بڑی اچھی لکھ لیتا ہے، تحریریں بڑی اچھی لکھ لیتا ہے۔ تو یہ ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے فرق رکھی ہیں۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے اس کا کام یہ ہے کہ ان صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں استعمال کرے۔ اب وہ اس میں بیٹھ جائے کہ لوگ وہ تو اتنا مجاہد، مجھ سے تو اتنا ہوتا ہی نہیں، مجھ میں تو اتنے دل میں جرات ہی نہیں پیدا ہوتی کہ میں جو ہے ہاتھ میں تلوار بھی پکڑ سکوں، مجھے تو ڈر بڑا لگتا ہے۔ تو یہ بس کچھ فطری صلاحیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ودیعت کی ہیں۔ تو جو صلاحیتیں ہیں ان پہ نظر رکھ کے جو کر سکتا ہے نا بندہ وہ کرتے چلا جانا چاہیے۔ تو یہی سارے کا جو ہے نا مقصود ہے۔ تو یہی انسان ظاہر ہے وہی کچھ کر سکتا ہے جس کی صلاحیت اس کے اندر ہو، جو صلاحیت نہیں ہے خواہ بخواہ اس تکلف میں پڑنا کہ وہ کام بھی کرے تو پھر نہیں ہو پاتا۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی سنت تو یہی ہے، جیسے آگے کہا گیا بعد میں، کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسی بندے کو نوازتے ہیں جو اعمال صالحہ کرتا ہے، بلکہ جس کو اعمال صالحہ کی توفیق ہوگی وہی علامت ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ یہ گویا کہ اعمال صالح کی توفیق حاصل ہونا بھی اللہ کی رضا کی علامت ہے، لہذا اعمال کی ادائیگی میں کبھی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ دخول جنت کا اصل سبب مغفرت الہی، تو اس لیے یہ نہیں کہا کہ مغفرت کی جانب دوڑو، سارے علماء مغفرت نہیں کہا، مغفرت میں ربکم، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی صفت ہے کہ وہ مغفرت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ربوبیت
اس کا جب ذکر بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے مزید ممنون ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے دل جو ہے اللہ کی محبت سے معمور ہو جاتا ہے کہ میرا رب وہ ہے جو میری کوتاہیوں کو نظر انداز کرتا ہے اور میں اس کے لیے جو کچھ کرتی ہوں اس کو وہ قبول فرماتا ہے. میری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو وہ قبول فرماتا ہے اور میری کوتاہیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا سب بڑی اہم ہے کہ ہم اس چیز کو اگر سمجھ جائیں کہ کتنی بڑی چیز ہے جس کی ہمیں دعوت دی جا رہی. تو اعدت پھر جنت کے بارے میں خاص طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اعدت سارعوا الی مغفرۃ، سرعت دکھاؤ، تیزی دکھاؤ، کوتاہی نہ کرنا، سستی نہ دکھانا. کہتے ہیں نا کہ نیکی کا خیال آئے تو بس فوراً اس کو کر ڈالا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کو اگر ڈیلے کیا ہے، اس کو مؤخر کیا ہے تو کہیں وہ ذہن سے نکل ہی نہ جائے، ہمت ختم ہی نہ ہو جائے، یا ہو سکتا ہے مہلت ہی نہ ملے کرنے کی. اس لیے سرعت دکھانے کا مطلب یہی ہے کہ بس کام کر دو فوراً. الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت کے حصول کا ایک ذریعہ بھی یہی ہے کہ بندہ اعمال صالحہ کرے تو صحیح، کیونکہ مغفرت کے بدلے ہی میں، مغفرت کے بعد ہی وہ جنت عرضها السماوات والارض، یعنی مغفرت اور جنت وہ تبھی مل سکتی ہے اعدت للمتقین جبکہ انسان کی زندگی کا سارا عمل، طرز عمل اس کا تقوی پر قائم ہے. تو گویا کہ تقوی جو ہے ایک لازمی شرط ہو گئی. اب تقوی کی جو مزید علامات ہیں یا جو اعمال مقصود ہیں کہ جو کرے بندہ تو پھر یہ ساری جو مہربانیاں ہیں یہ حاصل ہوگی، مغفرت حاصل ہوگی، رضا حاصل ہوگی اور وہ اچھی پیداوار حاصل ہوگی. تو اس کے لیے اب آگے وہ بڑی اہم صفات بتائی گئی ہیں. یہ صفات یہاں بھی ہیں اور سورہ شورى میں بھی بڑی وضاحت سے ان چیزوں کا ذکر ہے، ان صفات کا. تو اس میں پھر پہلی چیز تو وہی انفاق ہی ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہاں پر انفاق یعنی پہلے آپ یہاں دیکھیے کہ یہاں پہلے سود کا ذکر ہے اور پھر انفاق کا ذکر ہے. اور اگر آپ سورہ بقرہ میں دیکھیں تو وہاں بھی انفاق فی سبیل اللہ کی بات پہلے آئی اور اس کے بعد سود کا ذکر ہوا. یعنی گویا کہ یہ دونوں ضدین جو ہیں، یعنی انفاق فی سبیل اللہ اور مال کے حصول کی کوششیں، جتن اور سود، یہ سارے گویا کہ اللہ تعالیٰ ضدین کو عام طور پہ اکٹھا ذکر فرماتے ہیں تاکہ بندے کی نظر دونوں امور پر رہے کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو وہ ہوگا. انفاق فی سبیل اللہ دلوں کو اللہ کی محبت سے نجات دلانے کا نام ہے. پھر سرا جو ہے ویسے تو اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ چھپ کے کیا جائے، سرا پوشیدہ طور، لیکن یہ پھر سرا والضراء، یہاں پہ سرا سر چھپا کے کرنے کو کہتے ہیں اور سر جب آ جاتا ہے تو اس میں خوشی، کشادگی، دل کی آمادگی، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. پھر سرا والضراء، تو سر یعنی چاہے وہ خفیہ طور پہ جس طرح سورہ بقرہ میں کہا گیا اور چاہے سرًا وعلانیہ وہاں پہ الفاظ اس طرح ہیں، تو مادہ تو یہ ایک ہی ہے سین اور را کا اور حمزہ کا. تو یہاں پہ اس کو پھر سرا یعنی جو کچھ بھی تم خرچ کر رہے ہو اس کو دل کی خوشی کے ساتھ کرو، کشادگی کے ساتھ کرو. اس کو تمہیں کشادگی حاصل ہو رہی ہے تب بھی کرو. اس کے مختلف مفاہیم جو ہے وہ اہل تفسیر نے بیان فرمائے ہیں. تو بہرحال اس میں جو بڑی بات ہے وہ یہ تھی کہ جب اللہ کے راستے میں بندہ خرچ کرے تو ایک تو سب سے بہتر چیز کرے، نیت کو اللہ کے لیے خالص رکھے اور اس پر دل جو ہے وہ فرحت اور خوشی محسوس کرے، اسے سرور حاصل ہے. تو سرور یہاں پہ پھر سرا، تو سرا صرف مال کی کشادگی مراد نہیں ہے کہ جب مال کی کشادگی ہو تو پھر ہی بندہ خرچ کرے، بلکہ تب بھی خرچ کرے اور بڑی دل کی آمادگی اور خوشی کے ساتھ کرے. والضراء، اور جب
تنگی ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، مالی حالات اچھے نہیں ہیں، پھر بھی کچھ نہ کچھ تو نکالے، چاہے ایک کھجور نکالے۔ جس طرح احادیث میں آیا ہے کہ بعض اوقات صحابہ کرام کھجور کی گٹھلیاں جو ہیں وہ بھی دے رہے ہیں، اور یعنی اس میں بڑی بڑی مثالیں کہ جو کچھ کوئی دے سکتا ہے نا وہ اللہ کے راستے میں دے دے۔ اس سلسلے میں ان صفات کی انشاءاللہ مزید تفصیل ہم کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب